بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جشن میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں منایا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا سوال یہی کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے میلاد النبی نہیں منایا تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں۔ محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت بسعادت پر اظہار مسرت کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا اور جشن عید منانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، مگر شومی قسمت کے بعض لوگ اس عظیم سعادت کو خلاف شریعت عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے عدم جواز پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جشن میلاد قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے عمل سے ثابت نہیں، اس کا آغاز بعد کے ادوار میں ہوا ہے۔ نیز یہ کہ حضور حتمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے جشن میلاد کیوں نہ منایا۔ تو آج کی نشست میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ ارتحال انتہائی غم انگیز تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مسلمانان عالم کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں اور مسرتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرن اول کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بالخصوص اس دنیا آب و گل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑی اہم خبر اور کیا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور جان نثار تھے، ان سے بڑھ کر اس نعمت عظمیٰ کا قدردان اور کون ہو سکتا ہے۔ اس پر اظہار فرحت و مسرت جس طرح وہ کر سکتے تھے، آج کے دور کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ کا یوم ولادت نہیں منایا، اس کو احتشام سے نہیں منایا، تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن بھی تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا۔ اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یادوں کے جلوہ میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی و غم کی کیفیتیں مل جاتی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ سو وہ ولادت کی خوشی میں جشن میلاد نہ مناتے، نہ وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ انسانی فطرت لمحات غم میں خوشی کا کھلا اظہار نہیں کر سکتی۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی گھر میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے، جبکہ چند دنوں کے بعد اسی گھر میں شادی کی تقریب بھی منعقد ہونے والی ہو، تو عام دستور یہی ہے کہ اس غم کے باعث شادی ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ملتوی نہ بھی کی جائے تو نہایت سوگوار ماحول میں سادگی کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، لیکن اسی گھر میں اگر اس سوگوار واقعہ کے 5-10 سال بعد شادی ہو تو بالعموم یہی دیکھا گیا ہے کہ شادی کا اہتمام رسم و رواج کے مطابق دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ چند سال پہلے ان کا والد فوت ہوا تھا اور اب وہ دھوم دھام سے شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق ایک عرصہ تک غم و اندوہ کا پہلو صبر و ضبط پر غالب رہتا ہے، اور جوں زمانہ بیت جاتا ہے صدمے کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، جس کے باعث حالات معمول پر آتے ہی زندگی پرانے ڈگر پر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ کیفیات غم کی شدت قرون اولیٰ میں جشن منانے میں مانے تھی۔ بشری تقاضوں کے مطابق قرن اول کے صحابہ کرام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کا پہلو زیادہ اثر آفرین تھا۔ ولادت اور وفات کا دن ایک ہونے کے باعث جب یوم میلاد آتا تو ان پر غم کی کیفیات خوشی کی نسبت بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اثار و قربانی کی ایک زندہ و تابندہ مثال تھے۔
وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش آبرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ معیار ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے غایت درجہ محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ان کے لیے سب سے عظیم سانحہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی المناک خبر کس طرح صحابہ کرام پر قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی، لمحات غم کی شدت میں غلاموں نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آقا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جذباتی اور عشقی تعلق کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری اور قوی دل صحابی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی خبر اندوناک اور خوش ربا تھی، کیونکہ ان کا محبوب ان سے جدا ہو گیا تھا۔ اپنی محبوب ترین ہستی کے بچھڑ جانے پر جان نثار صحابہ کرام کا یہ رد عمل ایک فطری امر تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا وطن، عزیز و اقارب، مال و دولت، بیوی، بچے، الغرض سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ اپنے آقا کو اپنے درمیان ظاہری طور پر نہ دیکھتے تھے تو ان کی کیفیت دگرگو ہو جاتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کاری زخم بھی لگ سکتا ہے۔ حضور کے وصال کے وقت صحابہ کرام نے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، تذکرہ کیا، ان کی ایک جلد ہم آج کی نشست میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یارگار سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا سبب بھی فراق مصطفیٰ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد امام اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق ہر وقت اپنے محبوب کے ہجر میں تڑپتے رہتے اور آپ کی وفات کا سبب بھی محبوب کی جدائی کا غم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا غم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فراق میں آپ کا جسم نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زیاد بن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ہونے والا حزن و الم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر فاروق کا رد عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی مضبوط قوت ارادی کی حامل جری و بہادر شخصیت کے خرمن ہوش پر بجلی کی طرح گری۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت غم سے کہنے لگے، اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے یا آپ وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، کتب سیر و تاریخ میں اس کے الفاظ یوں وارد ہوتے ہیں کہ منافق گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، حالانکہ آپ نے وفات نہیں پائی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنے رب کی طرف چلے گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ بن عمران گئے تھے۔ وہ اپنی قوم سے 40 راتیں غائب رہے، پھر وہ ان کی طرف اس حال میں لوٹے کہ ان کے وصال کی خبر پھیلا دی گئی تھی۔ خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ رد عمل اگرچہ جذباتی تھا، لیکن اسے ہرگز غیر فطری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہستی کی جدائی کے صدمہ میں وقتی طور پر کسی انسان کا جذبات سے مغلوب ہو جانا ایک فطری امر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ آخرت میں جواب دہی کا احساس اپنے اندر ہر وقت زندہ رکھتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے ہجر و فراق میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صالحین کا درود ہو، منتخب اور بہترین لوگوں نے ان پر درود بیچا اور بیچ رہے ہیں۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور آخر شب یاد الہی میں آنسو بہانے والے تھے۔
ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی بہادر انسان کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی، یاد رسول تڑپنے لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد اور امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ بن مبارک لکھتے ہیں کہ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے اور روتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا عمر بن خطاب۔ خاتون نے کہا میرا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ رات کے ان اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو دروازہ کھول، تجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تو اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوگی اور کہا جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی ہے انہیں دوبارہ پڑھ۔ بس اس نے دوبارہ وہ اشعار پڑھے اور جب آخر پر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لے۔ اس نے کہا اے غفار تو عمر کی بھی مغفرت فرما۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور واپس لوٹ آئے۔ بقول قاضی سلیمان منصور پوری، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عیادت کے لیے آتے رہتے۔ پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اظہار غم بھی سب سے جدا تھا۔ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لازوال اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہت جگر تھیں۔ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت تھی اور آپ نے بھی انہیں اپنی جان کا حصہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے قراری اور سوگواری کے واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا، اور بعض نے 8 ماہ کہا ہے، بعض نے 100 دن اور بعض نے 70 دن کہا ہے، جبکہ صحیح قول 6 ماہ کا ہی ہے۔ وصال کے وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ آپ نے منگل کی رات 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وفات پائی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اتنی کم عمری میں وفات کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے ابا جان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں۔ آپ اکثر غمگین رہتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور حق بھی یہی تھا۔ امام بخاری کی صحیح میں بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کی جدائی اتنی شاق گزری کہ بے اختیار پکار اٹھی کہ اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول فرمایا۔ اے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں۔ اے ابا جان، میں اس غم کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو سناتی ہوں۔ ابن ماجہ کی سنن میں بیان کی گئی روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر درج ذیل اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ ہے ہائے ابا جان، میں اس غم کی خبر جبرائیل کو سناتی ہوں۔ ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے کتنے نزدیک ہو گئے۔ ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں۔ ہائے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرتے رنج و علم سے بے ساختہ ان سے کہنے لگیں کہ اے انس، کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ امام احمد بن حنبل اپنی المسند میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت انس سے یہ کہا کہ اے انس، کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی میں دفن کر کے واپس چلے آؤ؟ امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں
کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد واپس آئے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ کیا تمہارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت نہیں تھی؟ کیا وہ بھلائی کی تعلیم دینے والے نہیں تھے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام خوبیوں کا جامع تھے، لیکن خدا کا حکم کوئی نہیں ڈال سکتا۔ پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا، آپ کی ہچکی بند گئی اور یہ کہتے جاتی تھی کہ اے ابا جان، اب جبرائیل کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے جو آسمان سے وحی لے کر اترتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام بالعموم جو ہے وہ مغموم ہی رہتے، غم زدہ ہی رہتے، خطا کے بعض نے تو مسکرانا ہی ترک کر دیا تھا۔ حضرت ابو جعفر سیدہ عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی تو آپ کی کیفیت اس طرح ہوتی کہ قبر انور کی مٹی مبارک اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رو رو کر یہ اشعار پڑھتی، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی خاک کو سونگھ لیا ہے اسے زندگی میں کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی وجہ سے مجھ پر جتنے عظیم مصائب آئے ہیں، اگر وہ دنوں پر اترتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔ اس غمناک صورتحال میں جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے موت کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ موت انہیں رب ذوالجلال اور اپنے ابا جان سے ملانے والی تھی۔ اس کیفیت کا ذکر ائمہ محدثین نے یوں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے، سیدہ نے کہا، امی جان مجھے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے اچھی طرح غسل کیا، پھر فرمایا، امی جان مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اسے آپ نے زیب تن فرمایا اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئی، ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، امی جان اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی غسل دینے کے لیے بے پردہ نہ کرے، بس اسی جگہ آپ کی وفات ہوگی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ اصحاب سیر و تاریخ نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی وفات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور سیدنا علی، سیدنا عباس اور سیدنا فضل بن عباس نے آپ کو لحد میں اتارا۔ یوں آپ اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر غم و اندو اور اضطراب دل کی یہ کیفیت ہو اور یہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بھی ہو تو کس کے اندر اتنی تاب ہو سکتی تھی کہ وہ جشن ولادت منانے کا بھی سوچتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے احساسات غم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور رہے۔ پیغمبر انسانیت کی سیرت و کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہر وقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائے کیف و سرور میں مگن رہتے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ جس شفیق ہستی کا ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہونا دل پر شاک گزرتا تھا، اس عظیم ہستی کی یاد میں آنکھیں اشکبار رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کرتے تو دل کو اطمینان ہوتا، ذکر نبی کی محفل سجاتے، خود بھی تڑپتے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، اور میں نے آج تک کسی دباج اور ریشم کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کہیں ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اکثر خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔
مصنع بن سعید روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد اور وصال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر اس کی ہر شے روشن ہو گئی، لیکن جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر شے میرے لیے تاریک ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یوں محسوس کیا کہ وہ شہر جس میں ہم صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہونے کے باعث تاریک نظر آنے لگا۔ شیخ ابراہیم بیجوری حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مدینہ کی ہر شے نور ظاہری اور نور باطنی سے روشن ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انوار کا سرچشمہ، روشن چراغ، تمام عالم کے لیے نور ہدایت اور تمام ظلمات کے رفع کرنے کا مرکز ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی وجہ سے کائنات کا نور اور چراغ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لہذا تمام روشنی جو ہے وہ تاریکی میں بدل گئی۔ پھر فراق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کیفیت غم۔ مؤذن رسول و عاشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی فراق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہ کر سکے اور مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے شام کے شہر حلب کی طرف چلے گئے کہ شہر رسول میں رہتے ہوئے انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزرے ہوئے شب و روز یاد آ جاتے اور گلی کوچوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرام ناز کے مناظر بے اختیار آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے جس کی وہ تاب نہ لا سکتے تھے۔ شارح صحیح بخاری امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال نے قلب مضطر کی وجہ سے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب حضرت بلال کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ پہلے کی طرح مسجد نبوی میں اذان دیتے رہیں۔ سیدنا بلال نے جواباً عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اب مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں آپ کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لے، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر خریدا تھا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ موسیٰ بن محمد بن حارث تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت بلال نے اس وقت اذان کہی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن بھی نہ ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ رسول خدا دفن کر دیے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ اذان کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا یہی راستہ ہے، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں محض اللہ کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس پر حضرت بلال نے کہا تو پھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کر کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر بیٹھ کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں، کبھی کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر پر ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔
مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا آپ اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔